ڈاکٹر مجیب نہیں آئے پھر آج؟ ہاں رخصت پہ آتے ہیں چھٹی والے دن؟ یہاں بیٹھے تھے ہمیں بالکل. آج ہم نے یہ آیت حرمت علیکم المیتۃ تو اسی کا درس رکھنا نا جاری. بقیہ جو نوٹس ہیں وہ اس میں رکھ دیے ہیں آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. درسوں کے نوٹس میں ہر دفعہ اس آیت کی تکرار نہیں ہونی چاہیے. تو آج درس کے لیے کبھی کوئی نئے بھی آئے ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. میں نے تسلسل جاری رکھنا چاہیے. ترجمہ ہے تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے اور خون و سور کا گوشت اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور دم گھٹ کر مرنے والا اور چوٹ لگ کر مرنے والا اور گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا اور وہ بھی جسے درندوں نے کھایا ہوا ہو سوائے اس کے کہ جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ بھی حرام ہے جو معبودان باطلہ کی قربان گاہوں پر ذبح کیا جائے اور یہ بات بھی کہ تم تیروں کے ذریعے آپس میں حصہ بانٹو. یہ سب فسق ہے. آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین میں دخل اندازی سے مایوس ہو چکے ہیں. بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. بس جو بھوک کی شدت سے ممنوع چیز کھانے پر مجبور ہو چکا ہو اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت کی تشریح کے دوران حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض اقتباسات پڑھنے سے رہ گئے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں صریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی. پس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا یہ اسی کا حق تھا. اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جیسا کہ دیکھنے والوں کو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل دونوں اس دعوت سے دستبردار ہیں. کیونکہ تورات میں تو خدا تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی قائم کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو شخص اس کے کلام کو نہ سنے گا میں اس سے مطالبہ کروں گا. بس صاف ظاہر ہے کہ اگر آئندہ زمانوں کی ضرورتوں کی روح سے توریت کا سننا کافی ہوتا تو کچھ ضرورت نہ تھی کہ کوئی اور نبی آتا اور مواخذہ الہیہ سے مخلصی پانا اس کلام کے سننے پر موقوف ہوتا ہے جو اس پر نازل ہوتا ہے. ایسا ہی انجیل نے کسی مقام میں دعویٰ نہیں کیا کہ انجیل کی تعلیم کامل اور جامع ہے بلکہ صاف اور کھلا اقرار کیا ہے کہ اور بہت سی باتیں قابل بیان تھیں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بیان کرے گا. اب فارقلیت واضح طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کو ظاہر کرتا ہے. اس کی الگ ایک بحث موجود ہے پھر ہم نے تحقیق کی تھی کافی وہ جب آئے گی تو پھر پیش کر دوں گا. بہرحال فارقلیت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور آپ کا نام احمد
خاص طور پر محمد نہیں بلکہ احمد نام کا ذکر ہے۔ اسرائیلی نبیوں کے متعلق فرمایا کہ انسانیت کی تمام شاخوں کی اصلاح کرنا ان کا کام نہیں تھا، کیونکہ ان کے زیر علاج ایک خاص قوم تھی جو خاص آفتوں اور بیماریوں میں مبتلا تھی، اور ان کی استعدادیں بھی ناقص تھیں۔ اسی لیے وہ کتابیں ناقص رہیں، کیونکہ تعلیم کی غراض خاص قوم تک محدود تھی۔ مگر اسلام تمام دنیا تمام استعدادوں کے لیے آیا، اور قرآن کو تمام دنیا کی کامل اصلاح مد نظر تھی، جن میں عوام بھی تھے اور خواص بھی تھے، اور حکماء اور فلاسفر بھی۔ اس لیے انسانیت کے تمام قوا پر قرآن نے بحث کی، اور یہ چاہا کہ انسان کی ساری قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا کہ قرآن کے مد نظر انسان کی تمام استعدادیں تھیں۔ پھر فرماتے ہیں، میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ورد و وظائف اور چلہ کشیاں الٹے سیدھے لٹکنا بھول گئے تھے؟ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعہ اصل تھے، مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن میں یہ پڑھتے ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور دوسری طرف اپنے ایجادوں اور بدعتوں سے اس تکمیل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہو۔ جو جتنے چلہ کشیاں اور یہ سارے قصے جو توہمات کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا وجود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر عمل فرمایا۔ ایک معترض یعنی عطا محمد جو امرتسر ضلع کچہری میں اہلدار تھے، اس نے اعتراض کیا ہے کہ جب دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی، مگر افسوس کہ معترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا اور تزلزل اور تذبذب دور ہوگا، اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کارروائی درست نہیں تو بقول معترض کے جو 30 سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا تو پھر دوسرے کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، البقرہ 88۔ یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی اور پھر اس کی کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، المومنون 45۔ یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔ اب یہ آخری اقتباس ہے اس آیت کے تعلق میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دنیا سے اپنے مولا کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام دے چکے، اور یہ امر قرآن شریف سے بخوبی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے قرآن کے اتارنے اور تکمیل نفوذ سے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ جس قدر قرآن نازل ہونا تھا نازل ہو چکا، اور مستعد دلوں میں نہایت عجیب اور حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر چکا اور تربیت کو کمال تک پہنچا دیا۔ اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور یہی وہ 2 رکن ضروری ہیں جو ایک نبی کے آنے کی علت غائی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ آیت کس زور شور سے بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز اس دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک کہ دین اسلام کو تنزیل قرآن اور تکمیل نفوذ سے کامل نہ کیا گیا۔
اس پہ میں تبصرہ پہلے بھی کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں اس وقت تک، جب تک یہ تکمیل نہیں ہوئی، اور مکمل تکمیل تک کئی حادثے پیش آ سکتے تھے کہ دشمن لگے ہوئے تھے پیچھے، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے ہر حادثے سے بچایا۔ اب یہ اگلی آیت المائدہ آیت نمبر 5 بشمولیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دراصل بسم اللہ کے بعد یہ چوتھی آیت بنتی ہے۔ اعوذ باللہ پہلے تلاوت کر چکے ہیں، اس لیے ہر دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے بعض کو سدھاتے ہوئے جو تم تعلیم دیتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس تم اس شکار میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اب یہ جو سوال اٹھا ہے وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، اس سے پہلے سب ذکر ہو چکا ہے، مگر یہ ایک قسم کا طعن آمیز سوال ہے کہ پہلے جو اتنی چیزیں روکی گئی ہیں، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں پھر باقی حلال کیا رہ گیا باقی؟ تو اس پہ جواب یہ ہے، تو کہہ دے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ غیر پاکیزہ تھیں جن کی مناہی کا اعلان کیا گیا تھا، اور شکاری جانوروں میں سے بعض کو سدھاتے ہوئے جو تم تعلیم دیتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس تم اس شکار میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے روک رکھیں۔ اب روک رکھنے کی بحث میں علماء نے مختلف خیالات کا اظہار فرمایا ہے کہ روک رکھنے سے مراد کیا ہے، کیا خود اس میں سے کھا بھی چکے ہوں یا نہ کھایا ہو، اور اگر کھا چکے ہوں تو پھر جانور کا جوٹھا کھایا جو ہے وہ مضر ہوگا۔ غرضے کے کئی قسم کی بحثیں اٹھی ہوئی ہیں جو میں ایک ایک بحث کا ذکر اب کروں گا۔ پہلے لفظی ترجمہ کے لحاظ سے الجرح کس کو کہتے ہیں؟ الجوارح کا لفظ آیا ہے۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں الجرح جلد میں بیماری کے نشان کو کہتے ہیں، وہ کھرن پڑ جاتا ہے جو زخموں کا اوپر، جرحہ جرحن یعنی اس نے اس کو زخمی کر دیا، اور زخمی ہونے والا جریح اور مجروح ہوتا ہے۔ بس چونکہ زخموں کے نشان رہ جاتے ہیں، باقی اکثر کچھ نہ کچھ پتہ چھوڑ جاتے ہیں اپنا پیچھے، اس لیے اس کو زخم کو جرح کہنے لگ گئے ہیں۔ اور گواہ پر بحث جو کی جاتی ہے جرح، وہ بھی اسی لفظ سے نکلی ہوئی ہے، کھود کھود کے تلاش کر کے جسے زخم لگاتے ہیں اندر کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، المائدہ۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی جسے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یعنی ابو ثعلبہ مراد ہیں غالباً، یہ مراد کہا جاتا ہے تو مطلب ہے کہ بیان یہ ہوا کہ غالباً ابو ثعلبہ تھے، نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرا ایک سدھایا ہوا کتا ہے، آپ مجھے اس کے شکار کرنے کے بارے میں بتائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کتا شکار کے لیے سدھایا ہوا ہے تو وہ جو شکار بھی تمہارے لیے پکڑ رکھے اس میں سے کھاؤ،
عرض کی کہ خواہ میں اس کو ذبح کر سکوں یا نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی اگر وہ کتے شکار میں سے کچھ حصہ کھا لیں تو بھی؟ فرمایا خواہ وہ کچھ کھا بھی لیں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے میرے کمان سے شکار کرنے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو شکار تیری کمان کرے یعنی تیرے تیر لگنے سے شکار ہو وہ کھا لے، خواہ تو اسے ذبح کر سکے یا نہ کر سکے۔ اس نے عرض کی اگر شکار میرا تیر لگنے کے بعد میری نظر سے غائب ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ نظر سے غائب ہو جائے جب تک کہ وہ شکار سڑے نہیں یا تو اس میں اپنے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہ دیکھے۔ اس نے عرض یہ مطلب یہ ہے کہ اب اس کا پیچھا کرتے کرتے کچھ دیر بعد شکار ملتا ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی اور زخم بھی پڑا ہوا ہو کسی جانور کا یا کسی اور چیز کا تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور نشان نہ دیکھے۔ اس نے عرض کی کہ آپ ہمیں مجوسیوں کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں بتائیں، جب ہم انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا برتنوں کو دھو کر ان میں کھاؤ، یعنی برتن خواہ کسی کے بھی ہوں اگر دھو کے صاف کر لیے جائیں تو ٹھیک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے سدھائے ہوئے کتے یا باز کو شکار پر چھوڑا اور اس نے شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھا تو تم اس کو کھاؤ۔ حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اگر وہ شکار مر گیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس شکاری جانور نے اس شکار میں سے کچھ کھایا نہ ہو تو خواہ وہ شکار مر ہی گیا ہو تم اس کو کھا سکتے ہو کیونکہ اس نے وہ تمہارے لیے ہی پکڑا ہے۔ اب یہاں پہلے بحث تھی کہ خواہ اس میں سے اس نے کھایا ہوا ہو، مگر معلوم ہوتا ہے مرا نہ ہوا ہو سکتا ہے معمولی سے تھوڑا سے ایک دو بوٹیاں اسے نوچنی ہوں، مگر شکارہ بھی زندہ ہو اس وقت اس کو پکڑ لو تو پھر اس میں سے جائز ہے ورنہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں جو یہ فرمایا نا شکاری جانور اس شکار میں سے کچھ کھایا نہ ہو تو خواہ وہ شکار مر ہی گیا ہو، یہ ہے جو زائد بات ہے کہ اگر اس جانور نے کچھ نہ کھایا ہو اور پھر وہ مر چکا ہو پھر جائز ہے، لیکن اگر اس میں سے کھا لیا ہو تو پھر وہ زندگی کے آثار اس میں ہونے چاہیے اس کو تاکہ پاک کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا اس پر بسم اللہ پڑھو اور اسے کھا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے کفر سے آئے تھے یعنی جو مسلم تھے، تو جو گوشت لاتے ہیں وہ کفار کی طرف سے نہیں لاتے، مشرکوں سے لے کر نہیں آتے بلکہ نو مسلموں سے لاتے ہیں، اور شک یہ تھا کہ نو مسلموں کو پوری طرح حلال حرام کا پتہ نہ ہو، تو اس شک کو دور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علامہ محمد جمال الدین القاسمی فرماتے ہیں اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو کتے مارنے کے لیے روانہ کیا اور وہ اوالی میں کتے مارنے کی غرض سے پہنچے۔ اب یہ کتے مارنے کا فعل ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے، کسی کو بھیجا تھا اپنے آوارہ کتوں کو مارنے کے لیے تو ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا تھا، تو وہ شکایت کرنے آئے مسیح علیہ السلام کے پاس کہ حضور آپ نے تو مجھے حکم دیا تھا کتے مارنے کو، آئیے مجھے پیر کتے مار کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سور مار نہیں ہیں، مسیح سور مارے گا تو اگر تم کتے مارو گے تو کیا فرق پڑتا ہے اس وقت۔ تو یہ حدیث مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو آوارہ کتے ہیں ان کو ختم کرنے کی مہم چلائی جاتی تھی۔ عاصم بن عدی، سعید بن خثیمہ اور اویمر بن سائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا کچھ حلال قرار دیا گیا ہے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو ہے نا موقع پر آیت نازل ہونا، یہ کئی دفعہ تو اتفاقاً یہ اکٹھی ہو جاتی ہے بات، لیکن آیتوں کا جو نزول کا وقت ہے وہ مقدر تھا پہلے سے ہی۔ حاکم نے بھی یہ روایت اکرمہ سے بیان کی ہے۔ اسی طرح محمد بن کعب قرظی نے اس آیت کے نزول کے اسباب میں کہا ہے کہ کتوں کے ہلاک کرنے کے بارے میں ہے۔ شیخین نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا، سوائے شکاری کتوں، بکریوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، جو کتے کسی مسلک میں کام آ رہے ہیں ان کو ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ شکاری کتے بھی ان میں سے ہیں، اس کے علاوہ بکریوں کی حفاظت کرنے والے، جیسے یہاں آج کل ہندوستان میں شیپ ڈاگز ہوتے ہیں، اور جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے لیے بھی منع نہیں فرمایا تھا کہ ان کو مارا جائے۔ علامہ شہاب الدین آلوسی ان اللہ سریع الحساب کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جب وہ حساب لینا شروع کرتا ہے تو اس کا حساب بڑی تیزی سے آ جاتا ہے۔ یعنی تیزی سے حساب کرتا نہیں، مراد یہ ہے کہ حساب کا جو محاصل ہے وہ بڑی تیزی سے ظاہر کر دیتا ہے، یا اس کے حساب کا اتمام بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تمام مخلوق کا حساب نصف دن میں مکمل کر لے گا۔ یہ روایت میں آتا ہے، یہ فرضی بات ہے، تمام مخلوق کا نصف دن میں۔ یہ دن کون سا ہوگا اور کس طرح سورج عروج کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک سنی سوئی روایت ہے، اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، روایت ہے کہ کسی حدیث کا اشارہ بھی نہیں کیا ہوا۔ دونوں معنوں کی صورت میں مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال پر تمہارا مواخذہ کرے گا، خواہ اعمال حقیر ہوں یا بہت بڑے بڑے ہوں۔ اور اللہ کے حساب کا ذکر شکار کے بیان کی بات کرنے میں شاید غرض یہ ہو کہ شکار میں مصروف ہونے والے کو تقویٰ کی ترغیب دی جائے، کیونکہ شکار میں اللہ کی اطاعت اور نیکیوں میں غفلت اور لاپرواہی کا موقع ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے کہ شکار کرتے وقت بہانے بنانا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہوا، یہ جائز نہیں۔ تقویٰ سے دیکھو، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی عام تعلیم ہے اس کو پیش نظر رکھ کے احتیاط کا تقاضا پیش نظر رکھا کرو۔ شکار کی حاجت رکھنے والے اگر اپنے دین کی حفاظت کرنے والے لوگ سفید کوے سے زیادہ قابل عزت ہیں، انہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ سفید کوے سے زیادہ قابل عزت کیا مطلب؟ امام صاحب نے سنا ہوا ہے کوئی کہ سفید کوے کی عزت کی جاتی تھی؟ کوئی نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ لیکن یہ الفاظ، سوال یہ ہے کہ راوی کے ہیں کس کے ہیں؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ بعید لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہو سفید کوے سے زیادہ قابل عزت ہیں۔ کووں کی عزت کا کہاں حکم ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ طبرانی نے صفوان بن امیہ سے روایت کیا ہے کہ عرفۃ ابن نہیک التمیمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور میرے اہل خانہ کو رزق شکار سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک نصیبہ اور برکت رکھی گئی ہے۔ ماذا اہلا کے متعلق حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، پوچھتے ہیں کیا کیا حلال ہے؟ ہم نے حرام بتا دیے ہیں، باقی سب حلال ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ طیب ہوں، طیبات جن سے تمہارے بدن اور اخلاق اور مذہب کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ ایک جامع معنی تعریف ہے، بہت عمدہ تعریف ہے کہ وہ چیزیں طیب ہیں جن سے تمہارے بدن اور اخلاق اور مذہب کو ضرر نہ پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر کھائیں کیا، تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ، صرف مردار اور مردان کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کھاؤ۔
اصل اشیاء میں حلت ہے، حرمت جب تک نص قطعی سے ثابت نہ ہو تب تک نہیں ہوتی، مگر حلت کے ساتھ قرآن کریم نے جو طیب کی شرط لگا دی ہے، اس کی وجہ سے حلال اور حرام میں صرف فرق کافی نہیں رہتا بلکہ اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اگلی آیت 5ویں آیت بسم اللہ کے بعد، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب یہ حلال حرام کی جو بحث چل رہی ہے، اس کا پچھلی آیت سے اس آیت کا یہ تعلق بنتا ہے کہ حلال حرام میں طیبات کی جو بحث ہے کہ وہ حلال ہیں، اس میں جنسی تعلقات کی بحث بھی آ گئی ہے کہ خواتین سے تعلق رکھنا پاکیزگی کو چاہتا ہے، اور اسلامی ساری تعلیم، خواہ وہ ازدواجی تعلیم بھی ہو، اس کا پاکیزگی سے تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے بھی طیب اور پاک چنا کرو، تو صرف حلال نہ ہو جو حلال ہے تمہارے لیے، بلکہ کوشش کیا کرو کہ طیب بھی ہوں اور پاکیزہ طبیعت اور خیالات کی ہوں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان عورتوں میں سے جن سے اجازت ہے شادی کرنے کی، عیسائی وغیرہ اور یہودی، ان میں بھی اجازت کے اوپر صرف فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ ان میں طیبات جو ہیں ان کا نکاح تمہارے ساتھ جائز ہے، جو غیر طیبات ہیں ان کو چھوڑ دیا کرو۔ اب حلال تو وہ ہوں گی، اس لیے کوئی ہم شرعی حکم نہیں لگا سکتے اس پر، لیکن نصیحت کی بات ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان میں جو پاکیزہ اور طیبہ ہوں ان کو اختیار کیا کرو۔ پھر یہ جائز یہ نہیں ہے کہ بغیر شادی کے ان کو پاک سمجھو، دوستی بنا لو، یہ ناجائز حرکت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی ایمان کا انکار کر دے، قد حبط عملہ، اس کا عمل جو ہے ضائع ہو گیا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یکفر بالایمان کی بحث بھی اٹھی ہے کہ ایمان کا کون انکار کیا کرتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے ایمان باللہ کا انکار کرے۔ بہرحال یہ آگے تفسیر میں آ جائے گا۔ حسینہ کی بحث ہو رہی ہے، محصنات لفظ جو استعمال ہوا ہے، تو حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ زرہ کو حسینہ کی صفت اس کے بدن بچانے کی وجہ سے دی جاتی ہے، یعنی چونکہ وہ خواتین جو اپنا بدن بچاتی ہیں وہ محصنات ہیں، اور زرہ بھی اسی لیے حسینہ کہلاتی ہے کہ وہ بدن کو بچا لیتی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، یعنی مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی ذات کو، پاکیزگی کو بچائے رکھا۔ احسان کے معنی محسن عورت کے ہیں، خواہ وہ احسان پاک دامنی کی وجہ سے ہو یا کسی کے ساتھ نکاح کر لینے یا اپنے شرف اور حریت کی وجہ سے محفوظ ہو۔ مصافحین، اقرب میں اس کی تشریح یہ ہے صفا دمہ، اس نے خون بہایا، صافحہ و تصافحہ، انہوں نے فحاشی کی، اس کو بھی
خون بہانا اور صفا کرنا دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ تزوج بالمرأة صفاحً، اور اس سے کتاب و سنت کی حدود کے کو پیش نظر رکھے ہوئے بغیر شادی کی۔ اخدان مفردات میں ہے، خدنون کی جمع ہے، اور خدنون کے معنی مصاحب الرفیق کے ہیں، جیسے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں مسٹریس ہے اس کی، تو جس سے نہ نکاح ہوا ہو، نہ کوئی طبی طور پر اس کی شریعت ان کی شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی، صرف گھر رکھ لیتے ہیں۔ تو آج کل یہ مسٹریسز کا رواج بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو قرآن کریم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے مسٹریس کا ترجمہ عورت کا آشنا کیا گیا ہے، مسٹر کا، ماسٹر کا، دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوگا۔ مرد ہوگا تو کہیں گے یہ اس کا آشنا ہے، اور عورت ہوگی تو یہ اس کی آشنا ہے۔ خدمت کا معنی بغیر اس کے بھی ہے، دوست بنا لینا۔ یعنی اس میں جو لفظ خدن ہے اس سے مراد محض شوانی جذبات کی وجہ سے دوست بنانا مراد نہیں، بلکہ ساتھی، حبیب، رفیق، دوست کو بھی خدن کہتے ہیں۔ حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ فرمایا، جب کھائے تو اسے کھلائے، اور جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور منہ پر نہ مارے، اور نہ ہی اسے بدشکل کہے، اور صرف گھر میں اس کا بستر جدا کرے۔ اب اس میں تشریح طلب باتیں ہیں ایک دو۔ یہ کہ جو پہنے وہ پہنائے، یہ مطلب نہیں کہ مردانہ کپڑے عورتوں کو پہنا دیے جائیں، مراد یہ ہے کہ خود اچھا پہنتا ہے تو عورت کو بھی اچھا پہناؤ۔ اور فرمایا جب کھائے تو اسے کھلائے۔ بعض لوگ باہر عیش و عشرت کرتے پھرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھا لیتے ہیں، اور گھر آ کے بیوی بیچارے کے لیے دال روٹی رہ جاتی ہے صرف، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے کھانے کا خیال رکھو، جو اچھا کھاؤ وہ عورت کو بھی کھلایا جائے۔ خود پہنے تو اسے پہنائے، منہ پر نہ مارے۔ اگر ناراضگی ہو تو عورت کو کسی وجہ سے اس شرعی عذر کی بنا پر سزا دینا جائز ہے جو قرآن کریم نے اجازت کے اندر بیان فرمائے ہوئے ہیں، تو اس پہلو سے منہ پر مارنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے بدشکل کہے۔ اب منہ پر مارے گا تو بدشکلی بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یعنی جوڑ اس کے بات کا اس کا یہ ہے کہ بدشکل کہے۔ بعض شکایت ملتی ہے، مجھے کئی خواتین کے خط بھی ملتے ہیں کہ ان کا خاوند ان کو بات بات پر بدشکل کہتا ہے، تو اگر بدشکل کہنا تھا تو شادی کیوں کی تھی اس سے؟ اس لیے یہ ناجائز حرکت ہے۔ بعض خاوند اس کے برعکس بہت ہی مخلص اور انسانیت رکھنے والے جو خاوند ہوتے ہیں، وہ شادی سے پہلے اگر بدشکل نہ بھی ہو، اگر بدشکل ہو تب بھی، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی، اور شادی کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے بدشکل ہو گئی ہو تب بھی عورت کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اور میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں جب ان جوڑوں کو اکٹھا تو بہت طبیعت میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے کہ کس مخلص کو جوڑا ہے، کہ قطع نظر اس کے کہ شکل کیا ہے، جب ایک دفعہ وفا کا عہد کر لیا تو پھر وفا کے عہد کو نبھاتے ہیں۔ پھر حق مہر دو، یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ شادی کرو تم اپنی یا ان کی آزاد عورتوں کو ان کا اجر دے کر نکاح کرو، یہ ان کا حق مہر ہوگا۔ تو شادی کرو مگر
خواہ ان کے ہاں یہ رواج ہو یا نہ ہو حق مہر دینے کا، مگر جب تم کرتے ہو کسی نو مسلمہ سے شادی یا غیر مسلمہ سے بھی، تو اس وقت حق مہر تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کو ادا کرو۔ اکثر حق مہر یا فوری ادا کر دیے جاتے تھے یا ایک گارنٹی ہوتی تھی اس بات کی کہ وہ ادا کر دیے جائیں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں محسنات کے دو معنی خاص طور پر ہیں، آزاد عورتیں ہیں یا پاک دامن عورتیں، دونوں محسنات کہلائیں گی۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ عامر نے ہم سے بیان کیا کہ ایک ہمدانی عورت نے برے فعل کا ارتکاب کیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقررہ حد تک کے مطابق اسے کوڑے لگائے گئے، پھر بھی وہ اور زندہ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا ہے وہ ایسی خوفناک سزا جس طرح کے بیان کی جاتا ہے، کوڑے ایسے فوجی کوڑے ہوتے ہیں، وہ تو 100 کوڑے کھا کے اور زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس میں یقیناً کچھ اس قسم کے کوڑے ہوں گے، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چمڑے کی مار ہے، وہ تکلیف تو دیتی ہے مگر مارتی نہیں۔ تو بہرحال اس عورت کے متعلق بیان ہوا کہ اس کے بعد وہ زندہ رہی اور اس نے استغفار کیا۔ تو حضرت عمر کے پاس لوگ آئے اور پوچھا کہ اس سے شادی کرنے کے متعلق اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر مجھے اطلاع ملی کہ تم نے اس کے متعلق کوئی بری بات، بیہودہ بات کی ہے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، یعنی وہ کوڑے اب تمہیں پڑیں گے۔ اگر تم نے ایسی عورت کو جو توبہ کر چکی ہے، صاف ہو چکی ہے، اس کے متعلق کوئی بیہودہ باتیں پھیلائیں تو تمہیں سزا ملے گی۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، یہ وہی بحث ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ مراد مفسرین یہی لیتے ہیں کہ ایمان باللہ کا انکار کرے، یہ ایمان سے مراد ہے۔ اب احل لکم طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اس کی بحث میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات۔ تمدن کے طور پر ہندوؤں کی چیز بھی کھا لیتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کا کھانا بھی درست ہے، مگر بائیں ہمہ یہ خیال ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں، کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔ تو قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے رواج تھا، جو ہندو مسلمانوں سے چھوت چھات نہیں کرتے تھے، ان کے کھانوں میں جو پاکیزہ چیزیں جیسے سبزی وغیرہ ہے، جس میں حرام کا کوئی شبہ نہ ہو، یا مٹھائی ہوتی تھی جو ہندو بناتے تھے، وہ کھا لیا کرتے تھے۔ قادیان میں تمام صحابہ کا یہی عمل تھا، ہم نے خود دیکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کی مٹھائیاں کھا لیتے تھے، خواہ وہ ہندو کی بنائی ہوئی ہوں، مگر اپنی ذات میں وہ ناپاک چیز نہ ہو، اور اس صورت میں صرف کھاتے تھے جب انہوں نے بھی مسلمانوں کو بائیکاٹ نہ کیا ہو۔ بعض تحریکوں کے وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا تو اس وقت ان کے کھانے کی چیزیں بھی حرام قرار دی گئیں۔ اسی طرح کھانا کھا لینا عیسائیوں کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا سور بھی کھا لیا جائے، وہ جو پاک چیزیں کھاتے ہیں وہ کھا سکتے ہو، مگر برتن کا خیال رکھا کرو کہ برتن پاک ہوں۔ اسی برتن میں سور بھی پکایا جا رہا ہے اور کھلایا جا رہا ہے، اسی برتن میں دوسری چیز کھلائی جا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں ریسٹورانز میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ تو ریسٹوراں میں یہ دیکھنے والی بات ہے، اگر وہ پتہ ہو کہ اسی برتن میں سور پکا رہے ہیں، اسی میں دوسری چیز پکا رہے ہیں، تو پھر وہ حرام ہے۔ اس لیے احتیاط کر لینی چاہیے، ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ تم جو کھانا دے رہے ہو اس میں سور وغیرہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں شامل، اور برتن کا بھی پوچھ لیا جائے تو اور بھی زیادہ احتیاط ہے۔ بعض دفعہ لوگ پیزا کھاتے ہیں بغیر تحقیق کے،
اور ایک دفعہ ہمیں بھی لوگ دعوت کھانے کے لیے سوئٹزرلینڈ لے گئے تھے، اور تاکید تھی کہ بہت اچھا پیزا ہے اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں۔ تو جب وہ پیزا کھانے کے لیے آیا تو میں نے خاص طور پر اس بات کو محسوس کیا کہ اس میں ایک سرخ چٹنی سی ڈالی ہوئی تھی، اور میرا علم یہ تھا کہ یہ سرخ چٹنی عموماً اس میں سور کے مرکبات، سرخ چٹنی میں سور کے گوشت کا مرکبات بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی شکل میں کچھ نہ کچھ سور کا گوشت ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سے جب بلا کے ہم نے پوچھا بیرے سے کہ سور تو نہیں ہے کھانے میں، اس نے کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہا یہ چٹنی ہے اس میں ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ یہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو جتنے پیزا والے یہاں تھے ان سے میں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ وہ سرخ چٹنی استعمال نہیں کرتے۔ سرخی تو ہوتی ہے مگر وہ غالباً ٹماٹر وغیرہ سے ہوتی ہوگی۔ تو اچھی طرح تحقیق کر لی ہے، اس لیے لندن میں جو پیزا ملتا ہے یہ حلال ہی ہوتا ہے، اور اس میں چٹنی کا وہم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے تحقیق کروا کے سب جگہ پوچھوا لیا تھا۔ ویسے اگر کوئی کسی کی تحقیق اس کے برخلاف ہو تو مجھے بھی بتائے۔ یہ ایک روایت ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ تحریر بھی ہے، چربی اور سور کے دودھ کی آمیزش ہو وہ چیز بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اور اسی تعلق میں بسکٹوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ولایتی بسکٹ جس میں یہ چیزوں کی آزمائش ہو، آمیزش ہو، وہ بھی نہیں کھانے چاہیے، ہم نہیں کھاتے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قطعی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں حضرت مسلم موعود وغیرہ نے جو رواج قائم رکھے تھے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، اور صحابہ کرام سارے کے سارے ولایتی بسکٹ کھا لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے مسیح موعود علیہ السلام نے جس بسکٹ کھانے کی منائی فرمائی ہے اس پہ غالباً چربی کا ذکر ہوتا ہوگا، اور اب جو بسکٹ ہم نے دیکھے ہیں اس میں چربی نہیں ڈالتے، وہ گھی یا وہ مارجرین وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو اس روایت کی وجہ سے تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ وہی بسکٹ حرام ہیں جن کے متعلق آپ کو غالب شبہ ہو کہ اس میں سور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔ اور اب تو قانون ایسا بن گیا ہے کہ جو کچھ استعمال ہوتا ہے اس کا لکھا جاتا ہے نسخہ اوپر ہر کھانے کی چیز پہ۔ تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے کسی بھی بسکٹ میں آج کل سور کی چربی استعمال نہیں ہوتی۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حلال و حرام کی بحث میں یہ سوال بھی اٹھایا ہوا ہے کہ غالباً اہل کتاب سے مراد اولیت طور پر یہودی ہیں۔ یہودیوں میں چونکہ کوشر کھانے کا رواج ہے اس لیے وہاں اس میں اور سور سے خاص طور پر وہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ان کی چیز کھانے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کسی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت کے ساتھ جو میں نے تشریح کی ہوئی ہے
یہ بھی ضرور آنی چاہیے، ورنہ غلط فہمی ہو جائے گی پڑھنے، اگر ساری روایت شامل رکھی تو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بعض روایتیں جن میں نے تشریح کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے نظر انداز کر دی تھی۔ سورہ المائدہ آیت 7 یعنی بسم اللہ پہلی آیت ہے، تو یہ چھٹی آیت ہوگی پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس آیت کا بھی پہلی آیت سے وہی تعلق، وہی تسلسل جاری ہے کہ پاکیزگی کی ساری قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ جہاں طیب بات کھانے سے شروع ہوئی تھی، اور خواتین کے طیب ہونے اور پھر ان کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں دوبارہ پاکیزگی کس سے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ساری بحثیں، اس میں تیمم کی بحث بھی بیچ میں آ جائے گی۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، بالکل لفظی نہیں مگر تقریباً لفظوں کے قریب ترین ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں چہروں کو دھو لیا کرو میں کلی شامل ہے، اور تمام حدیثوں سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ کلی، منہ کی کلی اور ناک کی صفائی، اس میں بائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، یہ سب شامل ہے، تو چہرے کے اندر آ جاتا ہے یہ۔ تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ اگر تم جنوبی ہو تو پورا غسل کر کے اچھی طرح پاک صاف ہو جایا کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور اس حالت میں تمہیں پانی نہ ملے، تو خشک پاکیزہ مٹی کا تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لیا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں بہت پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر کیا کرو۔ اب پاکی جو ہے وہ اختیار کرنی ضروری ہے، مگر اگر پانی میں میسر نہ ہو تو پھر تکلف کی ضرورت نہیں، پھر تیمم صرف یاد دلانے کے لیے کہ اگر پانی ہوتا تو نہا لیتے، پانی ہوتے تو وضو کر لیتے، اس لیے جائز رکھا گیا تیمم۔ اس کا متبادل ہے، یعنی اس کو یاد کرانے، یاد رکھوانے کی خاطر ہے، ورنہ تیمم خود اس طرح غسل کا قائم مقام نہیں ہو سکتا سوائے مجبوری کے۔ لمس جو ہے، اس کا ترجمہ مفردات میں یہ لکھا ہوا ہے: اعضاء کی بالائی کھال کے ساتھ کسی چیز کو چھو کر اس کا ادراک کر لینا لمس ہے۔ استعارتاً اور اشارتاً بیویوں سے ازدواجی تعلقات کے قیام کے لیے بھی لفظ اللمس استعمال ہوتا ہے۔ اقرب میں ہے، لمسہ کا مطلب ہے اس نے اس کو ہاتھ سے چھوا۔ لمس شیء کا مطلب ہے اس کو طلب کیا۔ لامسہ کا مطلب ہے اس نے اس کو مس کیا۔ اب یہ عورتوں میں جہاں تک لمس کا تعلق آیا، لفظ کا استعمال ہوا ہے، وہاں یہ معنی استعمال نہیں ہو سکتا کہ عورت کو چھو لیا ہو تو وضو ضروری ہے یا نہانا ضروری ہے، یہ محض جاہلیت ہے۔ وہاں لمس اشارتاً اور کنایتاً ایک بات کو ظاہر کرنے کے لیے لطیف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ چھونے سے مراد وہاں
خالصتاً جنسی تعلقات ہی ہیں۔ حرج اقرم میں ہے حرج الرجل حرجن، آدمی گناہ گار ہو گیا، تم پر کوئی حرج نہیں سے مراد ہے کوئی گناہ نہیں۔ حرج تنگی کو بھی کہتے ہیں، سینہ تنگ ہو گیا۔ الحرج ایسی تنگ جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، اور گناہ کے لیے بھی لفظ حرج استعمال ہوتا ہے۔ علامہ شہاب الدین آلوسی فرماتے ہیں آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نماز کے لیے کھڑا ہو اس پر وضو کرنا لازم ہے، خواہ اس کا وضو قائم ہی ہو۔ یہ معنی اس بات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں الذین آمنوا کا لفظ رکھا گیا ہے، یہ اپنے اندر عموم رکھتا ہے، جبکہ آیت میں محدثین یعنی بے وضو لوگ کا لفظ جو خصوص رکھتا ہے نہیں رکھا گیا۔ یہ جو بحث ہے یہ محض لفظی لغوی بحث ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ایک وضو سے آپ نے 5 نمازیں بھی ادا کی ہوئی ہیں، اور وہ شخص جو کم کھائے یا احتیاط رکھے ہر قسم کی، وہ اگر طاقت رکھتا ہو تو ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ میں بھی تجربے سے بیان کر سکتا ہوں کہ وقف جدید کے زمانے میں جب دورے کرنے پڑتے تھے بڑے لمبے، تو بسا اوقات باہر نہ پیشاب وغیرہ کی جگہ ہوتی تھی، نہ وضو وغیرہ کا مناسب انتظام، تو اس لیے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے تھے سارے، جس سے طبیعت میں ایک قسم کا انقباض پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے بسا اوقات ایسا کیا ہے کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور واپس آ کے گھر میں پھر استنجا کیا ہے جو بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو یہ ممکن ہے، اور اس زمانے میں میری غذا تو اچھی ہوتی تھی، اس کے باوجود یہ ممکن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھوڑی غذا کھایا کرتے تھے، اس لیے آپ کے لیے تو عین ممکن تھا کہ ایک ہی وضو کو 5 نمازوں کے لیے استعمال فرمائیں۔ تو یہ جو کسی محدث نے لکھا ہے کہ ہر نماز پہ وضو ہونا ضروری ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلم وغیرہ نے یہ روایت بیان کی، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کی، موقع بھی فتح مکہ کا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ نے وہ طریق اختیار فرمایا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں اختیار فرمایا، یعنی فتح مکہ میں کے موقع پر پہلی دفعہ ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی۔ آپ نے فرمایا عمر میں نے یہ عمدن کیا ہے، یعنی یہ طریق اختیار اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو تازہ کیا جا سکتا ہو تو بہت بہتر ہے، اور حتی المقدور میرا عام رواج یہی تھا اور ہے بھی کہ وضو ہر نماز پہ تازہ کیا جائے، وہ بہت بہتر توجہ پیدا کرتا ہے اثر دل پہ اور جسم کی صفائی پہ، اور نماز کے لیے یکجہتی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ مجبوریوں کی بات ہے کہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی جائیں، مگر ہر نماز پر وضو کرنا میرے نزدیک تو بہت ہی اہم ہے اور بہت فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ مسواک یا منجن برش کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ 5 وقت اگر دانتوں کی صفائی کی جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو اس سے دانت محفوظ رہتے ہیں اور گلتے سڑتے نہیں، جیسے آج تک عام طور پر لوگوں کے گل سڑ جاتے ہیں۔ اب وضو کے دوران موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے۔ مسح کرنے کا
قرآن کریم میں تو ہے پاؤں کو ایڑیوں تک دھو، تو یہ مسح کا مسئلہ کہاں سے نکلا ہے؟ ہم جو جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے فراغت کے بعد وضو اور موضوع پر مسح کیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، تو پھر کون سی بات مجھے اس سے روک سکتی ہے؟ پھر ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مسافر کے لیے 3 یوم، 3 صرف تھا، یوم کا لفظ بریکٹ میں ہے، یعنی مراد غالباً یوم ہی ہے، مسافر کے لیے 3 اور مقیم کے لیے 1 دن۔ اب یہ بھی ہمارے ہاں رواج ہے، مسافر اگر 3 دن تک اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، یعنی پاؤں کو صاف حفاظت سے رکھتا ہے، تو 3 دن تک ایک ہی جراب سے مسح ہو سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک ہی جراب میں سوئے کیوں؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے، جراب پہن کے سونا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اتارنا ہی بہتر ہے اور دھونا ہی بہتر ہے۔ مگر اگر سفر کی حالت میں مجبوری ہو تو اس وقت یہ حکم ہے 3 دن کے لیے ایک ہی موضع پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر مقیم ہو تو ایک دن میں 5 نمازیں ایک وضو سے ہو سکتی ہیں، مسح کی صورت میں۔ صرف ایک بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جو موزے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ چمڑے کے ہوتے تھے اور ان کے اندر کسی گندگی وغیرہ کے گھسنے کا سوال نہیں ہوتا تھا۔ تو آج کل جرابیں اس کا بدل بنی ہوئی ہیں، لیکن اگر بوٹ ٹھیک ہوں اور یہ نہ ہو کہ اس میں موریاں اور گندا پانی جسم کو جرابوں کے اندر گھس چکا ہو یا گھس جاتا ہو، تو ایسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مسح کرتے ہیں اور پاؤں کی انگلیاں بھی خالی ننگی ہوتی ہیں، پھٹی ہوئی جرابیں، یا پاؤں کے تلوے بھی خالی ہوتے ہیں، اور اگر بوٹ بھی ایسے ہی ہوں کہ ان سے گند ہو لگ جاتا ہو، تو پھر تو نہایت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جرابیں اتار کے پاؤں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اب نجاست کی بحث میں حضرت امام راضی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون نجس جو فرمایا ہے، نیز فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اہل بیت کی معاصی سے برات کو ان کی طہارت قرار دیا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں معاصی سے پاک رہنے کو، پاک رکھنے کو کا وعدہ یطہرکم تطہیرا، یہ مراد ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاصی سے پاک و صاف ہی رکھے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے حق میں فرمایا انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا۔ حضرت عیسیٰ کے یہود کے تان سے خلاصی اور آپ کو یہود کے تصرف سے بچا لینے کو آپ کی تطہیر قرار دیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹوں میں سے یہ نوٹ ہے، بورڈ کی طرف سے جو نوٹ مرتب ہوئے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ، اس سے مراد نماز کی نیت ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، نماز کے پڑھنے کے لیے تو اقیم الصلاۃ آتا ہے،
بس اذا قمتم کے معنی نماز شروع کرنے یا پڑھنے کی نہیں بلکہ نماز کے لیے آمادگی مراد ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، پگڑی پر مسح اس صورت میں جائز ہے جبکہ کچھ نہ کچھ حصہ سر کا بھی شامل کر لیا جائے، یعنی پگڑی پیچھے کر کے سامنے کا حصہ سر کا شامل کر لیا جائے، اور باقی مسح پھر پگڑی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی طریق تھا کہ آپ سر کے کچھ حصے کو بھی چھوتے اور باقی مسح پگڑی پر کر لیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ رؤوس سے سارا سر مراد ہے۔ پگڑی کو سر کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اب یہاں اپنے سر کی حالت جو ہے اس کو بعض لوگ چھپا کے بھی رکھتے ہیں، مثلاً بعض گنجے ہوں تو ٹوپی زبردستی پہنی رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ تھوڑا سا ٹوپی پیچھے کر کے مسح کر کے باقی اوپر پھیر لیا کریں ہاتھ۔ ارجلکم میں جو ہے وہ ارجلکم اپنے پاؤں پر بھی مسح کیا کرو، یعنی پاؤں کو بھی دھویا کرو۔ اس میں سنیوں اور شیعوں میں اختلاف ہے۔ شیعہ پاؤں پر بھی مسح کرتے ہیں، دھوتے ہی نہیں پاؤں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ وضو میں ترتیب قائم رکھنے کے لیے ارجلکم کو بعد میں رکھا گیا ہے، ورنہ ارجلکم پہلے بھی لایا جا سکتا تھا، اس لیے یہ پہلے کے ساتھ لگتا ہے۔ مراد یہ ہے دھونے کا مفعول بہی ارجلکم ہے، اور مسح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ جرابوں کا مسئلہ اور بات ہے، لیکن بغیر جرابیں پہنے صرف پاؤں پہ مسح کر لینا یہ جائز نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کا پڑھنا اور وضو کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز منہ نہ دھوئے تو آنکھ آ جاتی ہے، اور یہ نزول الماء کا مقدمہ ہے، اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ بظاہر کیسی عمدہ بات ہے، منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہوتا ہے، مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی مجھے بھی یاد ہی آ گیا، ہلکا ہلکا تھوڑا سا کچھ پانی اگر ہوتا ہو تو بیچ میں صاف کر لیتا ہوں۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی بدبو داخل ہو تو دماغ کو پڑا گندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ اس میں برائی کیا ہے؟ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات دے جاتا ہے اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب تو پورا کر لیں گے نہیں ہیں؟ بس آپ نے دیکھنا، میں نہیں دیکھنا اوپر۔ المائدہ آیت 8 یعنی بسم اللہ سمیت، ویسے مائدہ کی بسم اللہ کے بعد 7ویں آیت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو جس سے اس نے تمہارے ساتھ مضبوطی سے باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً سینوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ وثقت بہ، اس کا مفردات نے یہ ترجمہ کیا ہے میں اس پر مطمئن ہوا اور اس پر اعتماد کر لیا۔ اور سخت ہو، شدت ہو، میں نے اسے باندھ لیا، جکڑ لیا۔ المساق ایسا عہد، معاہدہ جسے قسم اور با کے ساتھ موقت کیا گیا ہو۔ جتنے بھی مضبوط عہد ہیں وہ میثاق کہتے ہیں، اور قطعی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وثوق کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ڈیفینیٹ علم ہے، یقینی علم ہے، اس میں شک کی بات نہیں۔
علامہ محمود بن عمر زمشخری بیان فرماتے ہیں، یعنی تم سے پختہ اور مضبوط عہد باندھا ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو مسلمانوں سے اس وقت لیا گیا جب انہوں نے ہر حال میں خواہ مشکلات ہوں یا آسانی، خوشی ہو یا ناگواری، سننے اور اطاعت کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے اسے قبول کیا اور عرض کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سورہ مائدہ آیت 9۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب عہدوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس آیت کا پچھلی آیت سے بھی یہی تعلق ہے کہ اپنے عہدوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد باندھے ہوئے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے، یعنی عدل کے بغیر تقوی قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں تو عمومی دشمنی مراد دی گئی ہے قوموں کی۔ کسی قوم سے کسی وجہ سے بھی دشمنی ہو تو اس کے نتیجے میں ان سے عدل کا معاملہ نہیں چھوڑنا، ان سے بہرحال عدل کرو۔ لیکن اس سے پہلی جو آیت گزری تھی اس میں یہ تھا کہ اگر دشمنی اس بنا پر بھی ہو کہ تمہیں خانہ کعبہ سے جانے سے روکا گیا ہے، تب بھی ان سے عدل سے کام لو، یعنی بنا خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، دشمنی کے نتیجے میں عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ شنآن قوم، شنیتہ کے معنی ہیں مفرد ذات کے نزدیک، امام راغب کے نزدیک کہ میں نے بغض کی وجہ سے کسی چیز سے نفرت کی۔ شنآن قوم کا مطلب ہے قوم کا بغض۔ اسی سے فرمایا انا شانئک ھو الابتر، یعنی یہاں شان سے مراد تیرے دشمن ہے، تو تیرا دشمن ہی ہے جو ابتر رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہارے خدا کے لیے ہو، اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ پھر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستامیں اور دکھ دیویں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں، جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ یعنی کتنے ظلم کیے تھے اہل مکہ نے، اس کے باوجود ان سے انصاف کی تعلیم دینا جو ہے یہ عام طبیعتوں پر بہت ناگوار گزرتا ہے۔ کسی نے ہر ممکن کوشش کی ہو دشمنی کی، اور پھر اس سے بھی انصاف کیا جائے۔ فرماتے ہیں مگر قرآن تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستے کے لیے وصیت کی۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مضارات سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جوان مردوں کا کام ہے۔ اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش بھی آتے ہیں، مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے۔ مثلا اگر زمیندار ہے تو چالاکی سے اس کا نام کاغذات بندوبست میں نہیں لکھواتا، اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہو جاتا ہے۔ پر خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا،
کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے۔ اب یہ شکایتیں تو آج کل بھی آتی رہتی ہیں کہ بظاہر پھپا کٹنیوں کی طرح محبت کا اظہار اور اندر سے جڑیں کاٹ دینا، اور اس بنا پر کہ بھائی بھائی سے محبت کی باتیں کرتا ہے، کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اس نے کاغذات میں کیا لکھوا دیا ہے، کیونکہ ظاہری محبت بہت ہوتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کچھ غلط بات لکھوائی ہو۔ مگر جو قضاء میں مقدمے آتے رہتے ہیں ان میں بعض مقدمے ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کے پردے میں دھوکہ بازی کی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ لیوے، جبکہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا، مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہو، اس کا نام دین پر بڑھانا ہے، ورنہ یہ لذات دنیا کی اسی واسطے ہیں کہ اس کے ذریعے نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یکا والے جب لمبا سفر کرتے ہیں تو 7 یا 8 کوس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دے دیتے ہیں اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں تاکہ اس کا پچھلا تکان رفع ہو جائے۔ تو انبیاء نے جو حظ دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے، کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد کیا، اور خدا تعالیٰ کا فضل ان کی دستگیر نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ تو انبیاء بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں، اور کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس کو طاقت کو بحال رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ تو آج تو کافی آیتیں کر لی ہم نے، 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔